إنك حميد مجيد. سامعین محترم، حضرت مولانا عبدالرشید غازی صاحب کی پرخلوص دعوت پر اور قاری محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم کی پرخلوص دعوت پر حاضری ہوئی ہے. اللہ رب العالمین آپ حضرات کا آنا اور میرا آنا، قاری صاحب کا قرآن پاک کی تلاوت سنانا اور طلباء کا نعتیہ کلام سنانا اور میں جو کچھ کہوں، اللہ سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دوستو، عنوان تو بڑا پیارا دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آقا دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. بڑا عظیم الشان عنوان ہے، پر میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں دیکھ رہا کہ میں ان لوگوں کی محبت کیسے آپ کے دلوں میں پہنچاؤں. کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں گے. تھوڑے سے منٹ آپ حضرات کے ضائع کر رہا ہوں، امید ہے کہ اللہ میری بخشش اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا دیں گے. دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے انبیاء کے سردار ہیں. آپ کا ایمان ہے نا؟ امام الانبیاء سب کے سردار ہیں. میرے پیغمبر جیسا کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے سب سے اعلیٰ اور اشرف پیغمبر مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، اور اسی پیغمبر کی وساطت سے، آپ کی نسبت سے مجھے اور آپ کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا رب نے خطاب دیا ہے کہ سب سے بہترین امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ تو امتیوں کا حال بیان کیا. جو پیغمبر کے یار ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ جو پیغمبر کے یار ہوں گے ان کا کیا مقام ہوگا؟ ان کا مقام کسی مولوی کی زبان، کسی پیر کی زبان، کسی قلم کار کا قلم کہاں بیان کر سکتا ہے؟ خود پروردگار عالم نے عرشوں سے قرآن میں بیان کیا ہے. جناب اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. محبوبہ، تجھے یار وہ دیے ہیں کہ جن کے دل کا پہلے میں نے امتحان لیا، دیکھا کہ کس کا دل پیغمبر سے ملے گا اور کون اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرے گا. پھر اس کو میں نے تیرے دائرہ کار میں بٹھا کر ہمیشہ کے لیے جنتی بنا دیا. پہلے رب کریم نے جانچا ہے، پہلے سب کو دیکھا ہے. جو پیغمبر کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی نسبت پیغمبر سے جڑ رہی تھی، رب کریم نے کسی کو حبشہ سے اٹھایا، کسی کو یمن سے اٹھایا اور کسی کو روم سے اٹھایا اور میرے آقا کا غلام بنا دیا. اور جن کا دل پیغمبر سے نہیں جڑ رہا تھا، قریبی چچا ہے ابو لہب نام ہے، قریبی رشتہ دار ہے ابو جہل ہے، پیغمبر دن رات دروازے کھٹکھٹا کے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ طیبہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. دوستو، ان کے دل کا برتن الٹا تھا. پیغمبر کی دعوت ان پہ اثر نہیں کرتی تھی، ہمیشہ کے لیے جہنم جا گرے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے، ہمیشہ کے لیے. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ مکہ کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام تھا عکاظ. اس عکاظ والی جگہ پہ میلہ لگتا تھا. ہمارے ہاں بھی میلے لگتے ہیں نا، پہلے بہت لگتے تھے، آج کل تو ختم ہو گئے ہیں. منڈی لگتی تھی، میلہ لگتا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس میلے کے اندر، اس منڈی کے اندر کہ جاؤں اور لوگوں کو رب کی توحید سناؤں. شفیق پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر لوگوں کے در پہ چل کے جناب اللہ کی توحید سنانے گئے ہیں. سخت کڑاکے دار دھوپ ہے، عرب کی تپتی جناب پتھریلی زمین ہے، اوپر سے سورج کی جناب تابناک کرنیں ہیں، انتہائی سخت موسم ہے، پسینے سے شرابور ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ایک بندے کو جا کر کہہ رہے ہیں کہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کامیاب ہو جائے گا.
آمنہ کے لال یہ دعوت دے رہی ہیں، پیچھے سے ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے، کہہ رہے لوگوں انہو ساحر، انہو مجنون، انہو کذاب، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جناب لوگوں کے بچوں کو ماں باپ سے جدا کرنے والا انسان ہے، اس کی بات نہ سننا۔ پتھر اٹھا کے مار رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اتنا حسین و جمیل چہرے والا نوجوان کتنا تڑپ تڑپ کے ایک ایک کو تبلیغ کر رہا ہے، اور پیچھے ایک بوڑھا آ رہا ہے، وہ پتھر بھی مار رہا ہے، گالیاں بھی دے رہا ہے۔ کسی نے آمنہ کے لال سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوڑھا کون ہے اور آپ کون ہیں؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا آخری اور سچا پیغمبر محمد مصطفیٰ ہوں، اور پیچھے پتھر مارنے والا میرا سگا چاچا ابو لہب ہے۔ سگا چاچا پتھر مار رہے آمنہ کے لال کو، اور لوگوں کی بھری مجلس میں آمنہ کے لال کا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ کے کہتا ہے کتنے لوگوں کو گمراہ کرو گے؟ ہے آج کوئی ایسا پیر اور ایسا مولوی کہ جو عوام کے سامنے بیٹھا ہو اور ایک بندہ اس کی گریبان پکڑ کر اسے کہے کہ مولوی تو کیا دین سمجھاتا ہے، پیر صاحب تو کیا سمجھاتا ہے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے کبھی مولوی اس علاقے کا رخ نہیں کرے گا۔ یہ آمنہ کے لال تھے، سب کچھ رب کے دین کے لیے قربان کرتے چلے گئے۔ عزت پر لوگوں نے حملہ کیا، جان پہ حملہ کیا، سب کچھ کیا، آمنہ کے لال نے کلمہ توحید کی دعوت کو نہ چھوڑا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر محنت کی، رب کریم نے جماعت بھی بڑی اعلیٰ عطا فرما دی، بڑی اعلیٰ جماعت عطا فرمائی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جنگ کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، دیکھا کہ راستے کے اندر ایک چرواہا کھڑا ہے، بکریاں چرانے والا آدمی کھڑا ہے، نام اس کا ہے اسد الراعی رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسا جلیل قدر صحابی ہے، آپ حیران رہیں گے جب میں حدیث سناؤں گا آپ کو۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک دن روزہ نہیں رکھا، ایک حج نہیں کیا، کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کبھی صدقہ خیرات نہیں کیا۔ نام ہے اسد الراعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکریاں چرا رہی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ، حبداروں کے ساتھ اسلحہ اٹھائے جنگ کے لیے تشریف لے کے جا رہی ہیں۔ بس اس دیوانے کی ایک نگاہ پڑی آمنہ کے لال کے نورانی چہرے پہ، ہمیشہ کے لیے غلام بن گیا۔ آیا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، امام الانبیاء نے کلمہ پیش کیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ ہے؟ آمنہ کے لال نے فرمایا کہ اسلام کے دشمن کافروں سے جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہوں، پر یہ بکریاں کہاں کروں؟ یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ کل قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے آمنہ کے لال پہ کلمہ تو پڑھا تھا پر لوگوں کی چیزوں کو کیوں ضائع کر دیا؟ اے محبوب پیغمبر میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اب ارشاد فرمائیے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ان بکریوں کو ریوڑ کو لے جا، جو تیرے مالک کا قلعہ ہے، جو گھر ہے، اس کے دروازے پہ جا کے پہنچا اور دیکھتا رہے، جب آخری بکری اندر داخل ہو جائے واپس میں مدنی کریم کی مجلس میں آ جا۔ یہ شخص گیا، مال پہنچایا، جانور پہنچائے، جب آخری بکری اندر داخل ہوئی، یہ مڑ کے واپس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو میدان کارزار گرم تھا، لڑائی عروج پر تھی، ہر طرف سے تیر و تلوار کی بارش تھی، بس دیوانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھس گیا اور ایسا لڑا کہ لڑتے لڑتے جان رب کے حوالے کر دی، شہید ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم زخمیوں کو دیکھ رہے ہیں، شہداء کو دیکھ رہے ہیں، چلتے چلتے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والے قدم ایک انسان کی لاش پہ جا کے رکے، جب دیکھا تو وہ پیغمبر کے یہی صحابی حضرت اسد الرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا واہ کیا قسمت ہے، ایک نماز نہیں پڑھی، کبھی زکوٰۃ نہیں دی، ایک روزہ نہیں رکھا، بس ادھر سے آیا، ادھر در جنت کھلا تھا، رب نے سیدھا جنت بھیج دیا۔ ادھر سے آیا اور ادھر جنت کا کیا کھلا تھا دوستو؟ دروازہ کھلا تھا، رب نے یہاں جنت میں داخل کر دیا ہے جناب۔ ایسے میرے پیغمبر کے یار تھے، بس ایک نگاہ دیکھتے گئے، جس کے دل کا برتن سیدھا تھا پیغمبر کا غلام بنتا گیا جناب۔ دوستو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، یہ کس کی بات ہوتی ہے؟ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے علماء میں سے ہیں، تورات زبور انجیل ان کو حفظ تھی، یاد تھی جناب، بڑے عالم تھے ان کے۔ فرماتے ہیں
کہ میں مکہ آیا، لوگوں سے بڑا چرچا سنا تھا کہ ایک اللہ کا نبی آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں دیوانہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ ساحر اور جادوگر ہے، کچھ کہتے ہیں کذاب اور جناب جھوٹا انسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ ساری باتیں میں نے سن رکھی تھی، پر مدنی کریم کا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں مکے آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کی، اپنے ستاروں کی، اپنی تاروں کی مجلس میں ایسے چمک رہے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ فرماتے عبداللہ ابن سلام میری نگاہ پڑی آمنہ کے لال کے چہرے انور پر، بس میں نے جو ہی دیکھا فوراً میرے دل نے جناب تسلیم کیا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ بس فرماتے میں آیا آمنہ کے لال کے قدموں میں آ کر غلام بن گیا۔ میں نے کہا آقا باقی باتیں بعد میں کروں گا، پہلے اپنا کلمہ پڑھو تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے جناب۔ قسمت چمک چکی تھی نا، جس کی قسمت رب چمکا دیتا ہے دوستو ان کو جنت پہنچا دیتا ہے، اور جن کی قسمت نہیں چمکتی قریب رہ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں، قریب رہ کر بھی محروم رہ گئے جناب۔ ساری زندگی جناب پیغمبر کائنات کا لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، حتیٰ کہ دور نبوت تک پیغمبر پہنچے، ایک ایک ادا دیکھی ہے مکے والوں نے، لیکن قسمت کا دروازہ بند تھا، تالا لگا ہوا تھا، کلمہ نہ پڑھ سکے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے دوستو۔ یہ واحد صحابہ کرام کی ایسی جماعت ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر کائنات کو رب نے یار وہ دیے جن کے رب نے پہلے دلوں کو جھانکا، جن میں صلاحیت تھی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھنے کی، رب نے ان کو پیغمبر کا یار بنایا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ کیا کر کے جا رہے ہیں دوستو؟ میں ایک بات کہہ دوں، ایمان تازہ ہوگا تمہارا۔ جس رات پیغمبر نے ہجرت فرمائی ہے، اپنے مبارک بستر پہ کس کو سلایا ہے؟ سارے بولے نا، زور سے بولے ذرا، سینے کا زور لگا کے بولے ذرا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سلایا یا نہیں سلایا دوستو؟ ایمان ہے ہمارا۔ جناب علی پیغمبر کائنات کے بستر پہ آئے تو شان اعلیٰ مل گئی ہے، ملی یا نہیں ملی؟ علی تو پہلے بھی اعلیٰ ہے، لیکن پیغمبر کا بستر ملا تو مزید شان میں اضافہ ہو گیا۔ جس پیغمبر کے بستر پر علی سوتا ہے تو اس علی کو بڑی شان و مقام والا سمجھتا ہے۔ جس کے بستر پر ساری زندگی ازواج مطہرات سوتی رہیں، جہاں رب کا قرآن نازل ہوتا رہا، تو اس عائشہ صدیقہ کو بھونکتا ہے بدبخت۔ جس کا روزہ جنت ہے، جس کے باپ کو تو ایماندار نہیں سمجھتا، اس کا باپ تو وہ ابو بکر ہے، پیغمبر کے ساتھ اس جناب ہجرت کے سفر میں ساتھ ہے۔ آمنہ کے لال آگے چل رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 منٹ کے لیے رک جائیے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ابو بکر اتنا ٹائم نہیں ہے، پیچھے دشمن ہے، اگر رکتے ہیں تو دشمن پیچھے آ جائے گا۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ 1 منٹ ضرور ٹھہرے ورنہ میں ابو بکر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ پوچھا ابو بکر اے میرے یار بات کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے قدموں سے مجھے خون گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، خون کے قطرے گر رہی ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ابو بکر پتھریلی زمین ہے، کوئی پتھر لگ گیا ہوگا، کوئی کنکری لگ گئی ہوگی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح چلتے ہوئے مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ آمنہ کے لال فرمان لگے ابو بکر کہاں سواری ہے کہ جس پہ سوار ہو جاؤں؟ ابو بکر دوڑ کے پیغمبر کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لوگوں کو سواریاں اٹھاتی ہیں، آپ کی سواری ابو بکر ہے۔ آپ کی سواری کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ جناب علی پیغمبر کے بستر پہ سوئے ہیں، مقام ملا ہے، پیغمبر جس کے کندھوں پہ سوار ہوئے وہ جنت کا سردار بنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جن حاجیوں نے، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین کہہ دو زور سے، زور سے کہہ دو ذرا۔ اللہ ایک بار ضرور وہاں کی زیارت کرا دے۔ جنہوں نے دیکھی ہے نا وہ غار ثور، وہ پہاڑ، علماء نے لکھا ہے کہ 6000 فٹ کی بلندی والا پہاڑ ہے۔ ابو بکر کو اللہ نے ایسا ایمان دیا تھا، ایسی طاقت دی تھی کہ نبوت کا وزن اٹھا کے کندھوں پہ اکیلا ابو بکر لے کر گیا ہے جناب، اکیلا ابو بکر لے کر گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر جنتی نہیں ہے، نعوذ باللہ، عمر جنتی نہیں ہے، عثمان جنتی نہیں ہے، میں کہتا ہوں پیغمبر کا ہر صحابی جنتی ہے۔ ایمان ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں نا ابو بکر جنتی نہیں ہے، ان کے لیے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آمنہ کے لال مدینے پہنچے ہیں، ایک جگہ دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، جناب ابو بکر ساتھ ہیں۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا چیز غور سے دیکھ رہے ہیں؟
آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جگہ دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا کرنی ہے؟ فرمایا اللہ کا گھر بنانا ہے, اللہ کا مسجد بنانی ہے. صدیق اکبر بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس رب کا گھر بن گیا, دولت ابو بکر کی ہوگی, گھر خدا کا ہوگا. یا رسول اللہ کسی سے پیسے نہیں لینے. آج تو ہم محلے میں مسجد بناتے ہیں نا, بستی میں مسجد بناتے ہیں, سب لوگوں سے, علاقے والوں سے, حتیٰ کہ دور دراز کے علاقے والوں سے بھی چندہ کرتے ہیں نا. ہماری اپنی جیب ذرا جواب دے جاتی ہے. ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ ساری دولت رب کے گھر کے لیے ابو بکر کی لگے. توجہ کرنا, ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی کے لیے پیسہ دیا, اور یہ مسجد نبوی ابو بکر کے پیسوں سے بنی ہے جناب. یہ زمین کس نے خرید کر دی ہے؟ بولے سیدنا صدیق اکبر نے. اور میرے پیغمبر کا روزہ کہاں ہے؟ اسی مسجد نبوی کے اندر ہے. ایک بار پھر کہو رب مسجد نبوی کی زیارت تو کرا دے. دیکھیں گے انشاءاللہ چل کر. اسی مسجد نبوی کے اندر پیغمبر کا کیا ہے؟ روزہ ہے. آمنہ کے لال نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ, میرے روزے اور میرے منبر کے درمیان والا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے, اور جس حجرے میں پیغمبر آرام فرمائے وہ بھی جنت سے اعلیٰ ہے, اور اس ٹکڑے کو بھی ابو بکر نے خریدا, اس ٹکڑے کو بھی ابو بکر نے خریدا. میں کہتا ہوں جنت ابو بکر کے پیسوں سے خریدی گئی ہے, تو کہتا ہے ابو بکر جنت ہی نہیں ہے. جنت تو ابو بکر نے دنیا میں ہی جناب خرید لی تھی. جناب نبی کو رب نے ایسے یار عطا فرمایا تھے جناب. دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قصے اور واقعات دیکھیں تو ایمان کو تازگی ملتی ہے. پیغمبر کائنات جا رہے ہیں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے. مدینے والوں کو پتہ چلا کہ آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ آمنہ کے لال آ رہے ہیں. لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینے سے باہر آ کر آمنہ کے لال کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے بے تاب تڑپ رہی ہے جناب. اتنی دیر میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفادار ساتھی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ سامنے سے ظاہر ہوئے. ایک ایک بچہ, ایک ایک عورت, ایک ایک جوان, ایک ایک بوڑھا پیغمبر کے چہرے کی زیارت کے لیے کئی دنوں سے ترس رہا ہے جناب. آمنہ کے لال تشریف لے آئے. مدینے والوں نے سواری پیش کی. آمنہ کے لال کو سواری پر بٹھایا ہے. ایک نوجوان ہے, ابھی بالغ بھی نہیں ہوا, بلوغت کے قریب ہے. بس اس نے یوں پیغمبر کے چہرے پر نگاہ ٹکائی ہوئی ہے. آمنہ کے لال سواری پہ سوار ہے نا, بس وہ یوں دیکھے جا رہے ہیں جناب. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کو دیکھ رہی ہیں. نگاہ پڑی ہے اس نوجوان پہ کہ یہ بڑی ٹکٹکی باندھ کے غور سے کافی دیر سے میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا دیکھتے ہو, اے لڑکے کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کو یہ آنکھیں کب سے ترس رہی تھی, آپ کا چہرہ انور دیکھ رہا ہوں, آپ کا نورانی مکھڑا دیکھنے کے لیے ترستا تھا, آج اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں. آمنہ کے لال نے فرمایا کیوں, کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے شدید قسم کی محبت ہے, بہت زیادہ محبت ہے. اگلی بات سننا, آمنہ کے لال نے فرمایا تو نے دعویٰ بڑا کر دیا ہے کہ مجھ سے بڑی محبت ہے, پر میں تیری محبت کا امتحان لوں گا, میں تیری محبت کا امتحان لوں گا. یہ نوجوان بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ ضرور لیجئے, میں انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ امتحان لیں گے, رب مجھے اس امتحان میں پاس کر دے گا. آمنہ کے لال نے فرمایا اگر مجھ سے سچی محبت ہے جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ. مسلمانوں کیا کہہ رہے ہیں آمنہ کے لال, اگر مجھ سے سچی محبت ہے اے نوجوان تیری تو جا اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آ, سر کرم کر کے لے آ. جناب علماء لکھتے ہیں بس مجمع تھا, نوجوان ایسے اچھلا اور کودا, دوڑ لگائی اس نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کف یا غلام, کف یا غلام, اے لڑکے ٹھہر جا, تعال واپس آ. اس نوجوان کو واپس بلایا, نوجوان واپس آ گیا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تو امتحان میں بیٹا پاس ہو گیا ہے, تو امتحان میں کیا ہو گیا ہے, پاس ہو گیا ہے. آمنہ کے لال تشریف لے گئے مدینہ. چند دن آمنہ کے لال نے قیام فرمایا. روزانہ دیکھتے تھے کہ مجلس میں وہ نوجوان نہیں آ رہا,
وہ لڑکا نہیں آ رہا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے یاروں سے پوچھا، مدینے والوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، انصار مدینہ سے پوچھا کہ وہ نوجوان جو راستے میں میرے ساتھ محبت کے دعوے کر رہا تھا اور میرے حکم پہ جناب اپنے باپ کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا تھا، اتنا عرصہ ہو گیا میں مدینے میں قیام پذیر ہوں لیکن وہ نوجوان آتا نہیں ہے، کہاں گیا ہے؟ کسی نے بتلایا یا رسول اللہ جب سے آپ تشریف لائے وہ گھر واپس آیا بیمار ہو گیا ہے۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ بیمار ہو گیا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں، اس نوجوان کے گھر لے چلو۔ اس نوجوان کا گھر مدینے سے باہر تھا، ایک بستی کا رہنے والا تھا۔ آمنہ کے لال اپنے یاروں کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے، عیادت کی، سب کچھ کیا، اور پھر جب اس کی کیفیت اور حالت دیکھی آمنہ کے لال بھی سمجھ گئے کہ بس اس کے چند دن ہیں، یہ چند دن کا مہمان ہے، یہ دنیا سے جانے والا ہے لڑکا۔ جیسے ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں، سیریس مریض ہوتا ہے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ سے کہا کہ اگر یہ بیٹا، یہ لڑکا اگر وفات پا جائے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ بچہ سن رہا تھا۔ آمنہ کے لال واپس تشریف لائے، بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان آپ کو معلوم ہے کہ آمنہ کے لال تو بڑے شفیق انسان ہیں، بڑے مہربان انسان ہیں کہ اپنے دولت قدر سے ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارے گھر کو جناب عزت بخشی ہے، جناب نبوت کے قدموں سے چل کر آئے ہیں۔ ابا جان میں ایک وصیت کرتا ہوں آپ کو، اگر میں اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کو آپ کے رب کا واسطہ آمنہ کے لال کو خبر نہ دینا، میرے پاک پیغمبر کو نہ بتلانا۔ باپ نے پوچھا روتے ہوئے بیٹا کیا بات ہے؟ آمنہ کے لال ابھی حکم کر کے جا رہی ہیں، تو کہتا ہے کہ آمنہ کے لال کو بتلانا نہیں ہے۔ کہنے لگا ابا جان آپ کو پتہ نہیں ہے مدینہ اور ہمارے گھر کے درمیان فاصلہ ہے، درمیان میں یہودی رہتے ہیں اور درمیان میں عیسائی رہتے ہیں، بد مذہب رہتے ہیں، کہیں آمنہ کے لال میرا جنازہ پڑھانے آئے اور کوئی نہ کوئی کافر ان کو نقصان نہ پہنچا دے، مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرا جنازہ پڑھیں اور آمنہ کے لال کو تکلیف، مجھے ویسے دفنا دے، بس کوئی اور مسلمان جنازہ پڑھا دے۔ اور ایسا ہی کیا انہوں نے۔ وہ لڑکا دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، اور لوگوں نے، علاقے والوں نے جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پھر پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتلایا یا رسول اللہ وہ تو کل سے فوت ہو چکا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بھائی مجھے کیوں نہیں اطلاع دی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ آمنہ کے لال پہنچے، اس کے باپ سے ملے، فرمایا بھائی آپ کو میں کہہ کر گیا تھا کہ اگر آپ کا بیٹا فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، میں خود پیغمبر جنازہ پڑھاؤں گا۔ اس کے باپ نے روتے ہوئے جواب دیا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر بیٹے نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کے لیے آمنہ کے لال کو کانٹا لگے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے، کوئی کافر نقصان دے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن خدا مجھ سے پوچھ لے کہ تو جنازوں کے لیے کہتا رہا آمنہ کے لال کو لوگ پتھر مارتے رہے، تو جنازوں کے لیے کہتا رہا میرے پیغمبر کو لوگ تکلیفیں پہنچاتے رہے، میں رب کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے یا رسول اللہ آپ کو اطلاع نہیں کی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ شفیق پیغمبر نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ آمنہ کے لال کو ان کی قبر پہ لے جایا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا مانگی ہے۔ جناب ایسے صحابہ کے بچوں کو پیغمبر سے اتنی محبت ہے دوستو، اور صحابہ کا کیا مقام ہوگا۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، آمنہ کے لال نے فرمایا میرا ایک ادنا صحابی اگر ایک پیمانہ ہے ایک سا جو رب کے نام پہ خیرات کرے، تقریباً 3 سیر بنتے ہیں ایک سا جو۔ فرمایا کہ جو میرا صحابی اللہ کے نام پہ کیا کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، خرچ کرے، فرمایا کہ بعد کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر جو نہیں، احد پہاڑ کے برابر گندم نہیں، احد پہاڑ کے برابر پیسے نہیں، احد پہاڑ کے برابر چاندی نہیں، فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے، میرے اس صحابی کے دیے ہوئے جو کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک ادنا صحابی، ادنا جناب، اور جو پیغمبر کے ہر جگہ کے ہر موڑ کے ساتھی رہے، ان کا کیا عالم ہوگا جناب۔ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے،
عمر کا دے دیا، عثمان کا دے دیا، علی کا دے دیا، طلحہ و زبیر کا دے دیا، معاویہ بن ابی سفیان کا دے دیا، سب صحابہ کو دے دیا۔ ربا ایک میرا یار ابو بکر بچ گیا ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد مصطفیٰ نہیں اتار سکا، کل قیامت کے دن تو اتار دے۔ حدیث میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر جب کل قیامت کے میدان میں آئیں گے، سب سے پہلا انسان امت محمد میں جو پیش کیا جائے گا وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے رب کے دربار میں۔ اللہ فرمائیں گے محبوبہ یار بھی وہ بھیجا ہے جس کا میں نے بھی قرضہ دینا ہے، بندہ بھی وہ بھیجا ہے جس کا میں نے بھی قرضہ دینا ہے۔ ابو بکر کیا حساب لیں گے؟ جا 8 دروازے جنت کے کھلے، جس سے جی چاہے داخل ہو جا۔ ہر دروازہ بلائے گا، ہر دروازہ بلائے گا، ابو بکر آج مجھ سے گزر کر جنت میں داخل ہو جا۔ کیا عظمت دی ہے رب نے نبی کے صحابہ کو، کیا شان دی ہے دوستو، ایسے شان نہیں ملی۔ صحابہ نے سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے جناب۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا، کوئی صحابی اونٹ لا رہا ہے، کوئی صحابی بکریاں لا رہا ہے، کوئی پیسہ لا رہا ہے، کوئی گندم لا رہا ہے، کوئی جو لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اعلان سنا، روتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ آگے اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ مومنین کی اماں ہیں، سیدنا صدیق اکبر کی پیاری بیٹی ہیں، کہنے لگے ابا جان خیر کیوں رو رہے ہیں؟ اپنے باپ سے پوچھتی ہیں ابا جان کیوں رو رہی ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ آمنہ کے لال نے چندہ مانگا ہے، تیرے باپ کی جیب خالی ہے، تیرے باپ کی جیب خالی ہے، ورنہ کسی موڑ پہ میں نے پیغمبر کے جناب اعلان پہ لبیک نہ کہا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور پھر اماں عائشہ فرماتی ہے پورے گھر کے اندر جو سامان تھا اس سارے سامان کو اکٹھا کیا، تھوڑا سا سامان بنا، وہ بھی ایک چادر ایک کپڑے میں باندھا اور تن کا لباس اتار کر ٹاٹ پہن کر پیغمبر کی خدمت عالی میں جا پہنچے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان، گھر میں آپ کے اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں آپ کی اور اللہ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنی دیر میں جناب جبریل تشریف لے آئے، جناب جبریل پہ نگاہ پڑی آمنہ کے لال کی، فرمایا جبریل نورانی لباس نہیں آج، جنت والا لباس نظر نہیں آتا، ٹاٹ کیوں پہنا ہوا ہے؟ جناب جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر گھر سے چلے نہیں تھے، رب کا پیغام پہلے آ گیا، میرے یار کا یار ٹاٹ پہنتا ہے، فرشتے ہو تم بھی ٹاٹ پہنو۔ آج صدیق اکبر کے ٹاٹ پہننے کی وجہ سے نورانی سب فرشتوں نے ٹاٹ پہن رکھا ہے۔ تو دوستو وفاداری ایسے نہیں ہوتی، گھر بار سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے پیغمبر پر۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، مکہ تشریف لائے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آمنہ کے لال نے تبلیغ کی، اللہ رب العالمین نے قسمت کا ستارہ ان کا چمکا دیا، کلمہ پڑھا اور آمنہ کے لال کے غلام بن گئے، روم چھوڑ دیا، مکہ میں رہ گئے، یا کچھ جائیداد بنائی، کچھ مال و متاع اکٹھا کیا، اعلان ہو گیا کہ ہجرت کرو۔ حضرت صہیب نے سارا سامان مکے کے اندر جائیداد سب چھوڑی، تھوڑا سا ساز و سامان اٹھایا، تیر و ترکش اور تلوار اٹھائی، مدینہ کی طرف چل دیے۔ قریش کے نوجوانوں کو پتہ چلا کہ صہیب آیا روم سے تھا، مکہ کے اندر کمائی کی اس نے، جائیداد بنائی ہے، آج ساری جائیداد یہاں اس نے کسی کو دی بھی نہیں ہے، اپنے نام پہ چھوڑ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ راستے میں آ کر حضرت صہیب کو روکا، کہنے لگے صہیب نہیں جا سکتے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ باہر سے آؤ اور ہمارے ملک میں کماؤ اور جائیداد بناؤ اور پھر چپکے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت صہیب کہنے لگے اگر تمہارا ارادہ ہے لڑائی کا تو رب ذوالجلال کی قسم ہے میں تم سے زیادہ تیر انداز ہوں، میرے ایک ایک تیر نشانے پہ لگے گا، اور جب میرے تیر ختم ہوں گے پھر میں تلوار چلانے میں تم سب سے بہادر ہوں، جب تک میرے سانس باقی رہیں گے کسی کو اپنے تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ یہ سارا مال و متاع صہیب ہمیں دے اور اس کے بدلے میں پیغمبر لے لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے سب کچھ تمہارا میرے لیے پیغمبر ہے، سب کچھ دے دیا، اکیلے پیغمبر کے پاس پہنچے ہیں جناب، اکیلے پہنچے، سب کچھ دے دیا۔ دوستوں آج مجھے اور آپ کو کوئی کہے مولوی صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، ملک صاحب یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں سے آپ جناب کراچی جا کر رہے ہیں، وہاں کمائیں، وہاں گھر بنائیں جناب، یہ سارا کچھ ہمیں دے دیں، کوئی ہے ایسا؟
کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی عام آدمی کوئی ایسا کر سکتا ہے جناب؟ لوگ تو جناب جائیدادوں پہ ایسے قبضہ کیے بیٹھے ہیں کہ بہن کی بھی جائیداد کھا گئے، بھائی کی بھی کھا گئے، اور بیت اللہ کا حج بھی نصیب نہیں ہوتا، مدینۃ الرسول کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کیسے یار تھے پیغمبر کے، سب کچھ قربان دے کر کے پیغمبر کی ذات کو خرید لیا جناب۔ اور رب نے قرآن بھی اتارے ہیں، جب تک یہ دنیا باقی رہے گی قرآن باقی رہے گا، صحابہ کے چرچے باقی رہیں گے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے دوستو؟ تو صحابہ سے محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، ٹائم کافی آپ کا ضائع کر دیا میں نے۔ یہ جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو آج کل نیٹ کی دنیا چلاتے ہیں موبائل پر۔ ایک آدمی جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ بڑا محقق بنا ہے آج کل۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر کے یار جن کے لیے قرآن تعریفیں کرتا ہے، یہ ان کی چھان بین کر رہا ہے آج کل، ان کے حالات زندگی کی کیا کر رہا ہے؟ چھان بین کر رہا ہے۔ یہ جو تو اور میں، تیرے اور میرے بچے قرآن پڑھتے، قاری صاحب پڑھاتے ہیں، اس قرآن کو لکھنے والے کاتب وحی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر تبرہ کرتا ہے جناب، اعتراضات کرتا ہے۔ یہ کہاں کا گٹر کا کیڑا اور کہاں پیغمبر کے یار؟ تیرا میرا پیر ہو، تیرا میرا مرشد ہو، تیرا میرا استاذ ہو، کوئی اگر گستاخی کرے برداشت کرتے ہیں؟ اور یہ جناب بھونکے نبی کے صحابہ کو، اور پھر ہم ان کو سنیں۔ دوستو ایمان ضائع ہو جائے گا تمہارا، اس لیے اس قسم کے گندے کیڑوں سے بچو۔ اہل حق کی طرف آؤ جناب، اور اہل حق نے اتنی محنت کی ہے، ایک ایک صحابی کی پوری زندگی محفوظ ہے۔ میں ایک مولوی صاحب کو جملہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو دیکھنا ہے تو تاریخ میں نہ دیکھ، صحابہ کو دیکھنا ہے تو محدثین میں نہ دیکھ، صحابہ کو دیکھنا ہے کتابوں میں نہ دیکھ، صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن کے 30 پاروں میں دیکھ۔ صحابہ کو دیکھنا ہے کہاں دیکھ؟ قرآن کے 30 پاروں میں دیکھ۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، محبوب کو پڑھتے دیکھا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں جناب۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج کا کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، کئی واسطے ہوں گے پیغمبر تک پہنچنے کے لیے۔ صحابہ عظیم ہستیاں کہ 2 زانو ہو کر پیغمبر کے اصحاب صوفہ کے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ایسے عظیم و شان ہستیوں پر اعتراضات کرنا، دوستو آج کل کے نوجوانوں کو بہت برگلایا جا رہا ہے۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، اپنے علماء سے تحقیق کیا کرو کہ ہم نے نیٹ پہ فلاں بات سنی ہے، آیا مولوی صاحب یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ پھر بدبخت جو ہے مرزا جہلمی، وہ کیا کرتا ہے؟ حدیثوں کو کاٹتا ہے، شروع سے پڑھ لیا، آخر سے پڑھ لیا، درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی معاویہ کے بارے میں یہ لکھا ہے، فلاں صحابی کے بارے میں یہ لکھا ہے، پوری بات نہیں پڑھتا جناب۔ یہ اس کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ نوجوانوں بچو گے انشاءاللہ۔ اور مولانا عبد الرشید غازی صاحب کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ، آپ علاقے والوں کی کہ بڑی بہترین مجلس سجائی آپ نے، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ دوستو اس اللہ اللہ پر مجھے ایک بات یاد آئی ہے، ایک بزرگ کا قول سناتا ہوں۔ بزرگ کہنے لگے کہ کائنات میں پتھر ایک سخت ترین چیز ہے، اور پانی، بولے ذرا، پانی اگر پتھر کے اوپر پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا رہے تو ایک دن یہ پانی اس پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے۔ اور انسان کے بدن میں دل ایک نرم چیز ہے، دل ایک نرم چیز ہے، اور اللہ کا نام ساری کائنات میں بھاری ہے۔ جب اللہ کی ضربیں لگیں گی اس دل پہ، کیا خیال ہے یہ اللہ کا ضرب لگانا دل میں سوراخ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ اور جس دل میں لفظ اللہ سوراخ کر کے اندر گھس گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا جناب، وہ بندہ کیا ہو گیا ہے؟ کامیاب ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین میری حاضری کو قبول فرمائے اور آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے محفل سجائی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ